السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 210 نمبر کی کلاس ہے، جس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 سے 122 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے غزوہ تبوک کا تذکرہ کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ غزوہ تبوک میں بہت سارے منافقین نہیں گئے تھے، اور جب اللہ کے نبی واپس لوٹے تو انہوں نے جھوٹے عذر تلاش کیے، جھوٹی باتیں کری، معذرت کر کے اللہ کے نبی کے پاس سے چلے گئے۔ پر کچھ ایسے صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، اللہ کے نبی کے سامنے آ کر سچ بتایا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، انہیں معاف کیا۔ اس معاملے کو اللہ رب العالمین نے آج کی آیات میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ سب سے پہلے آیات کا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور تین وہ لوگ کہ اللہ رب العالمین نے جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا، پیچھے ہٹا دیا تھا، یہاں تک کہ زمین ان پر اپنی چوڑائی کے باوجود تنگ ہو گئی، ان کے نفس ان کے اوپر تنگ ہو گئے، یعنی دنیا میں رہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، جینا اچھا نہیں لگ رہا تھا، ایسی حالت ان کی ہو گئی۔ وَظَنُّوا، اور انہیں یہ لگنے لگا کہ اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہی ہے معاف کرنے والا، یہ سمجھ میں انہیں آ گیا تھا۔ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نے ان کی طرف توجہ کی اور ان کی توبہ کو قبول کیا۔ یقیناً اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کے حالات پر رحم کھایا، ان کی پریشانیوں کو دیکھا، تکالیف کو دیکھا، اور ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، اہل مدینہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اور نہ مدینہ کے آس پاس رہنے والے اعراب کے لیے جائز ہے۔ اس کے پہلے عفوان ایک آیت چھوٹ گئی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین سچ بولنے والوں کی فضیلت بتا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اہل مدینہ اور اس کے آس پاس رہنے والے اعراب کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ سے پیچھے رہیں اور اپنے نفسوں کو اللہ کے نبی کے نفس سے زیادہ اہمیت دیں، یعنی گرمی شدید ہے تو نہ جائیں، شدید پریشانی ہے تو سفر نہ کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ ذالک کیوں کہا جا رہا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے جانے کی اللہ بتا رہا ہے، کیونکہ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ، کہ انہیں کوئی پیاس،
کوئی تھکان، کوئی بھوک اللہ کے راستے میں نہیں پہنچتی، اور یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں کوئی قدم نہیں اٹھاتے جس سے کفار کو برا لگتا ہے، لیکن اور اگر اپنے دشمنوں کو کوئی وہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان سے کچھ حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے بدلے انہیں اجر دیتا ہے، عمل صالح دیتا ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آیت میں یہ بتایا کہ مدینہ والوں کے لیے، آس پاس والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جانے سے پیچھے ہٹ جائیں، اپنے آپ سے زیادہ محبت کریں، اللہ کے نبی سے محبت نہ کریں۔ اور ایسا کیوں؟ کیونکہ جب کوئی انسان اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اگر اسے پیاس لگے، بھوک لگے، تکلیف ہو، کچھ بھی ہو، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے، انعام دیتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے یہ بڑا اجر تیار کر رکھا ہے اس کے راستے میں قتال کرنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُنْفِقُونَ نَفْقًا، اور وہ لوگ کوئی خرچ نہیں کرتے، چھوٹا بڑا، اور کوئی وادی میں سفر نہیں کرتے، یعنی پہاڑیوں کے بیچ کی وادیوں میں سفر نہیں کرتے، پر اس کے بدلے اللہ انہیں اجر دیتا ہے تاکہ ان کے عملوں کا انہیں اجر دیا جائے۔ یعنی سفر کرنے کا اجر ملتا ہے، راستہ چلنے کا اجر ملتا ہے، پیاس کا اجر ملتا ہے، بھوک کا اجر ملتا ہے، تکلیف کا اجر ملتا ہے، تھکان کا اجر ملتا ہے، ہر چیز کا اللہ رب العالمین انہیں اجر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں جب وہ خرچ کرتے ہیں نا، اس کا بھی اللہ رب العالمین انہیں اجر دیتا ہے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر ایک نیا حکم بتا رہا ہے کہ مومنوں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب اپنے گھروں سے نکل جائیں، یعنی قتال کے لیے بھی سارے نکل جائیں یا دین سیکھنے کے لیے بھی سارے نکل جائیں، سب کو نہیں جانا ہے، تھوڑا تھوڑا کام کرنا، تھوڑا یہ کریں، تھوڑا وہ کریں، تھوڑا وہ کریں، الگ الگ ذمہ داریاں الگ الگ آدمی کو نبھانا چاہیے۔ اور مومنوں کے لیے نہیں ہے کہ سب کے سب نکل جائیں، پر ان میں سے ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے جو دین کا تفقہ حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں، اور واپس لوٹ کر اپنی قوم کو ڈرائیں، شاید کہ وہ ڈرنے والے بن جائیں۔ یعنی اللہ رب العالمین یہاں پر اس آیت میں یہ بات بتا رہا ہے کہ پوری جماعت، یعنی سارے تو عالم نہیں بن سکتے نا، پر تھوڑوں کو بننا چاہیے، اپنے اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے، خاندان میں ایک بچے کو عالم بنانا چاہیے تاکہ وہ جائے، علم حاصل کرے، اور واپس آ کر آپ کو ڈرائے، خاندان کو سدھارے، محلے کو سدھارے، شہر کو سدھارے، اور دین کا کام کر سکے۔ یعنی یہ عمل بھی تمہیں برابر کرنا چاہیے۔ غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے آج کی آیات میں پہلے تو 3 صحابہ کی توبہ کا ذکر کیا، سچائی کی فضیلت بتائی، اللہ کے راستے میں جانے کا ثواب بتایا، اور اینڈ میں اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے والے علماء کا مقام اور مرتبہ بتایا، اور بھیجنے کا ثواب بتایا۔ اب ترجمے کے بعد مشکل الفاظ۔ آج کی آیات میں کچھ مشکل الفاظ ہمارے سامنے ہیں، کچھ مشکل الفاظ ہیں جو ہم نے یہاں پر دیکھے۔ خلفوا، who are left alone، جنہیں اکیلا چھوڑ دیا گیا، جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ رحبت، اسپیشیسنس، پھیلی ہوئی زمین ہے پھر بھی ان کے لیے تنگ ہو گئی ہے، بہت پھیلی ہوئی زمین، بہت جگہ ہے، اسپیس ہے جس کے اندر، پھر بھی ان کے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ ملجا مطلب ہوتا ہے ریفیوج، جگہ، ریفیوجی جنہیں کہا جاتا ہے نا، کیمپ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے۔ یرغبو مطلب پریفر، جنہوں نے اس کو زیادہ پسند کیا، زیادہ اہمیت دی۔ زماؤن کہا جاتا ہے تھرسٹ کو، پیاس کو، اور نصبن کہا جاتا ہے ویرینیس کو، یعنی تھکان کو، تھکان ہو جائے، ٹائرڈ ہو جائے انسان۔ مخمصتن ہنگر، بھوک۔ موتعن مطلب ہوتا ہے سٹیپ، کوئی قدم بڑھائے، سفر کرے، قدم چلے۔ وادین کہا جاتا ہے ماؤنٹین پاس کو، یعنی جو پہاڑیوں کے سے لگے ہوئے بیچ کے جو راستے ہوتے ہیں انہیں وادی کہا جاتا ہے۔ کافہ، سب ایک ساتھ، آل اوور، یعنی سب کے سب جمع۔ نفر کہا جاتا ہے گروپ کو، یعنی تمہاری بہت سارے لوگوں میں ایک گروپ ہونا چاہیے کام کرنے والا۔ اور نظارت کہا جاتا ہے وَلِيُنذِرُوا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وارن کرنا، ڈرانا۔ یعنی ان لوگوں کے نکلنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ آنے کے بعد لوگوں کو ڈرائیں، بتائیں، حق بتائیں، صحیح بتائیں، غلط بتائیں، ساری چیزیں ان کے سامنے کلیئر کر دیں، واضح کر دیں۔ اب اس کے بعد شان نزول۔ آج کی آیات کا ایک بڑا پیارا واقعہ ہے، لمبا واقعہ ہے جو اس کا شان نزول ہے، اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے کہا چلیے سفر کرنا ہے، صحابہ کرام نکلنے لگے، پر کچھ تو منافق رک گئے، انہوں نے سفر نہیں کیا، پر کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے طاقت ہونے کے باوجود، صحابی ہے، ایمان بھی ہے، سستی کے اندر رہ گئے۔ ان میں 3 تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابہ کرام تھے، یہ نہیں گئے سفر میں۔ کعب بن مالک صحیح بخاری میں اپنا پورا واقعہ بتاتے ہیں
कैसे कैसे स्टार्टिंग हुई और कैसे जाकर एंड हुआ इस पूरे वाकये का। वो कहते हैं कि जब ऐलान हुआ तब मैंने सोचा था कि ठीक है चला जाऊंगा, अभी चला जाऊंगा, अभी चला जाऊंगा, अभी चला जाऊंगा। और काब इब्न मालिक कहते हैं कि उस वक्त मेरे कंडीशंस जितने अच्छे थे उससे पहले कभी नहीं रहे, और अल्लाह के नबी के जितने गज़वात हुए मैं सब में गया, बस इसी के अंदर मैं छूट गया था, गज़वे बदर में नहीं गया था क्योंकि उसमें लाजिम नहीं था, सबको नहीं बोला गया था, पर बाकी मैं सारे गज़वे में गया। इसमें तो मेरी हालत भी बहुत अच्छी थी, माल भी था, सवारी भी थी, फिर भी मैं सुस्ती करता रहा, अभी जाऊंगा, अभी निकल जाऊंगा, अभी तो निकलने वाले हैं, अभी तो तैयारी कर रहे हैं, अभी तो निकले ही हैं, अभी थोड़ी दूर तो पहुंचे हैं। करते 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 अल्लाह के नबी निकल गए। अब काब इब्न मालिक कहते हैं कि उसके बाद जब मैं बाहर निकलता था मदीना में तो मुझे सिर्फ मुनाफिक नज़र आते थे या बूढ़े बीमार नज़र आते थे, जवान कोई नज़र नहीं आता था। मैं बड़ा परेशान हो गया। सफ़र चालू हो गया, अल्लाह के नबी सफ़र में चले गए और मैं मदीना में सुस्ती की वजह से रह गया। अब इसी हालत के अंदर मामला चलता रहा। अल्लाह के नबी जब तबूक पहुँचे तो एक सहाबी से आपने एक सवाल किया, आपने इसे कॉमन सवाल किया कि काब नज़र नहीं आ रहे, काब बिन मालिक नहीं आए हैं क्या? तो एक सहाबी ने कहा कि उसको उसके बाल देखने, उसके बदन देखने ने रोक लिया, यानी वो बिजी अपने आप में, बहुत उसको आराम चाहिए था इसलिए नहीं आया। देखिए आप साहबा कराम क्या मामला था इन लोगों का। एक ने ऐसा बोला, दूसरे ने फौरन टोक दिया, नहीं अल्लाह के नबी ऐसा नहीं है, वो नहीं आया है, पर मैं जानता हूँ मोमिन है, वो सुस्ती हो गई होगी, कोई मसला हो गया होगा, वरना वो मोमिन ईमान वाला है, वो उसके दिल में कुछ भी गलत नहीं है। क्या साहबा कराम थे, एक दूसरे का डिफेंस करते थे, दिफा करते थे। और हम एक दूसरे पर कीड़े उछालते हैं, एक दूसरे पर कीड़े निकालते हैं, इल्ज़ाम तराशियां करते हैं, चादरें निकालते हैं, उनके ऐब को लोगों के सामने उछालते हैं। साहबे कराम ढाकते थे। एक ने बोला कि वो तो अपने आप को देखने में रह गया, अपने बालों को देखने में रह गया, आराम में रह गया। दूसरे ने कहा नहीं अल्लाह के नबी वो मोमिन है, ईमान वाला है, मैं जानता हूं उनको, हो सकता कोई रीज़न हो गया इसलिए रह गए। अल्लाह के नबी ने कुछ नहीं कहा, चलो ठीक है। गए सफ़र पर, वापस लौटे आप मदीना। अब मदीना आने के बाद क्या हुआ, आप मस्जिद नबी आते थे, सबसे पहले आप मस्जिद ही में आते थे, कहीं से भी सफ़र से आए मस्जिद आए, सारे मुनाफिक आए और झूठी कस्में खा कर चले गए। अल्लाह की कसम ऐसा हो गया था, अल्लाह की कसम वैसा हो गया था, अल्लाह की कसम वैसा हो गया था। अल्लाह के नबी ने कहा मैंने तुम्हारा उज़्र मान लिया, मामला तुम्हारा अल्लाह की सुपुर्द। करते 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 सारे चले गए। अब ये काब इब्न मालिक कहते हैं कि मैं आया, अल्लाह के नबी के पास आया और कहा कि अल्लाह के नबी से सुनिए, मुझे जो बोलने की सलाहियत है ना बहुत अच्छी है मेरे पास, और अगर मैं चाहूँ तो झूठ बोलकर आपके सामने से निकल सकता हूँ, पर मुझे ये डर है, मुझे यकीन है कि अगर मैं आज झूठ भी बोल दूंगा कल अल्लाह वाज़ेह कर देगा ना, वही के ज़रिए आपको बताएगा ना, इसलिए मैं आपके सामने गलत का इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं सच बोलूँगा कि मैं सुस्ती की वजह से रुक गया था। आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरा फ़ैसला कर दे, यानी अल्लाह या तो मुझे सज़ा दे दे या मुझे माफ़ कर दे। आप अल्लाह से बोल दीजिए अल्लाह मेरा फ़ैसला कर दे, ये बोल दिया। अब अल्लाह के नबी ने जब इनकी बात को सुना तो कहा ठीक है, अब तुमने अल्लाह के सुपुर्द मामला कर दिया तो जाओ देखते हैं क्या मामला होता है। अब काब इब्न मालिक कहते हैं कि जैसे ही मैं वहाँ से निकला कबीले वाले आ गए। कहा क्या बेवकूफ़ आदमी है, अल्लाह के नबी को बोल देता, अल्लाह के नबी भाई तू झूठ भी बोलता तो अल्लाह के नबी क्या बोलते कि जाओ अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ करे। अल्लाह के नबी अगर बोल देते अल्लाह माफ़ करे तो अल्लाह माफ़ कर देता ना, सच बोलने की क्या ज़रूरत थी, क्यों तूने ऐसा किया? कहा कोई मसला नहीं। बोले पर इतना उन लोगों ने मुझे चिल्लाया, इतना मुझे डांटा कि मुझे तो एक बार लगा कि जाके झूठ बोल ही देता हूँ, पर मैंने एक सवाल किया कि मेरे अलावा भी कोई है क्या, मेरे अलावा भी कोई सही बोल कर गया है क्या? कहा दो और हैं। कहा कौन है? कहा हिलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबी। तूने जैसे सच बोला है ना उन दोनों ने भी सच बोला है, और अल्लाह के नबी ने उनको भी बोला है कि जाओ अल्लाह ताला तुम्हारा फैसला करेगा। अब फैसला इतना शदीद कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने कहा कि इनका बायकाट कर दो, सोशल बायकाट, ना कोई सलाम करेगा ना कोई बातचीत करेगा। अल्लाह अकबर। एक मदीना छोटा सा शहर है, उसके अंदर सारों ने बातचीत बंद कर दी। काब इब्न मालिक कहते हैं कि जो दो थे वो तो थोड़ा बूढ़े थे, घर में बैठ गए टेंशन के मारे। अब मैं जवान था, इधर जाता उधर जाता, बाजार जाता मस्जिद जाता, जिससे सलाम करो कोई जवाब ही नहीं देता। वो कहते हैं यहाँ तक कि मैं मस्जिद जाता, अल्लाह के नबी को सलाम करता और आपके होंठों को देखता था, जवाब दिया है क्या? अरे चलो तेज़ नहीं धीरे से होठ हिलाए क्या, पर आप भी जवाब नहीं देते थे। सलाम फेर कर जब आप टर्न होते थे मैं वहाँ बैठता था जब आप टर्न होते थे, आप मेरी तरफ नज़र भी नहीं करते थे। करते 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 दिन गुजर रहे थे। एक मरतबा कहते हैं मैं अपने भाई के बगीचे में गया, इनके एक भाई थे अबू बैदा, उनके पास गया, उनसे कहा कि अल्लाह की कसम खा के मुझे एक बात बता दो कि क्या मैं अच्छा नहीं हूँ, क्या मैं कुछ गलत करता हूँ, मैंने कुछ गलत किया था, मैं ईमान वाला हूँ ना? मेरे भाई ने जवाब नहीं दिया। एक बार कसम, दो बार कसम, तीन बार कसम, वहाँ से भी मुझे लौटना पड़ा। यानी सहाबा कराम अल्लाह के नबी के अहकामात के मामले में इतने शदीद थे कि सगा भाई आए, रिश्तेदार आए, ये तो कबीले का भाई था, सगा भी आ जाए फ़र्क नहीं पड़ता था उनको, नहीं बात की, किसी ने बात नहीं की। 40 दिन गुजर गए। वो कहते हैं 40 दिन गुजरने के पहले एक मरतबा मैं बाज़ार में था,
ایک کافر بادشاہ کی طرف سے ایک لیٹر میرے لیے آیا. ایک آدمی میرا نام پوچھ رہا تھا, میں نے بولا ہاں میں ہی ہوں. ایک لیٹر آیا. لیٹر کیا تھا؟ لیٹر یہ تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھی نے تمہارا بائیکاٹ کر دیا ہے. وہ قبیلے کے بڑے اچھے آدمی تھے. کہا تم تو بہت اچھے آدمی ہو, آؤ ہمارے پاس, ہم تمہیں عزت دیں گے, مقام دیں گے, مرتبہ بھی دے دیں گے, آ جاؤ. دیکھو ادھر اللہ کے نبی بات نہیں کر رہے ہیں, صحابہ بات نہیں کر رہے ہیں, اور ادھر بادشاہ آفر دے رہا ہے کہ ہمارے پاس آؤ, تم کو بہت اونچا عہدہ دے دیں گے. کعب کہتے ہیں مجھے بڑا رونا آیا کہ اللہ تیرا ایک امتحان تو چل رہا ہے کہ نبی بات نہیں کر رہے ہیں, اور دوسرا امتحان کافر لیٹر بھیج رہا ہے. انہوں نے خط کو پھاڑ کر تنور میں جلا دیا, کیونکہ انہیں اللہ کے نبی سے بڑھ کر کیا لگتا تھا. سوچو ہم جیسے ہوں تو ذرا سے فائدے کے لیے بک جاتے ہیں ہم لوگ, تو ذرا سا فائدہ, کہیں کسر پڑی, مسجد میں مجھے مقام نہیں ملا, جماعت میں مجھے عہدہ نہیں ملا, مدرسے میں مجھے ذمہ دار نہیں بنایا, ٹرسٹی نہیں بنایا, لگے پڑے ہیں اس کو اور زیادہ برباد کرنے میں, ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں. صحابہ کرام کا یہ ماننا تھا کہ اللہ کا کام ہے نا, کام کرنا ہے, چاہے ذمہ دار بن کر کرے چاہے عوام بن کر کرے, کام کرنا ہے ان کو, تو پھاڑ کر پھینک دیا. اب 40 دن گزر گئے. 40ویں دن اللہ کے نبی کی طرف سے ایک اور امتحان, ایک حکم آتا ہے کہ اب ان تینوں کو بولو کہ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی. ابھی تک بیوی ساتھ میں تھی, بیوی کو اجازت تھی, اب کہا بیوی کو بھی الگ کرو. اللہ اکبر. کعب ابن مالک نے اعتراض نہیں کیا, کہا طلاق دوں یا صرف بھیجنا ہے؟ کہا طلاق مت دو, صرف بھیج دو. اپنی بیوی کو کہا کہ جاؤ تم بھی چلی جاؤ. وہ 2 صحابہ کرام ذرا بوڑھے تھے, ان کی بیویوں نے اجازت مانگی کہ اللہ کے نبی بہت بوڑھے ہیں, کون سنبھالے گا ان کو, تو آپ نے ان دونوں کو اجازت دے دی. پر کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ ایسا حکم آیا تو میں نے تو صرف اتنا پوچھا, اللہ کے نبی طلاق ہی دے دوں, کیا طلاق دینا ہے یا گھر بھیجنا ہے؟ کہا نہیں بس گھر بھیج دو. کہا چلو ٹھیک ہے. اسی حالت میں وقت چلتا رہا. سوچو پورے شہر میں گھوم رہے ہیں, کوئی سلام نہیں کر رہا ہے, بات نہیں کر رہا ہے, پر اللہ پر یقین ہے, رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں, شرمندہ ہیں, گناہ کا احساس ہے, غلطی کا احساس ہے, معافی مانگ رہے ہیں. اللہ اپنے بندوں کو ضائع تھوڑی کرتا ہے. 50ویں دن فجر کا ٹائم تھا. کعب کہہ رہے ہیں اس دن میں گھر پہ نماز پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر, اللہ کے نبی کو فجر کے ٹائم بشارت یہ آیت آئی کہ اللہ نے ان تینوں کو معاف کر دیا. ایک بشارت دینے والا میرے پاس آیا خوشخبری دینے کے, کعب اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی. میں بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس پہنچا, جہاں سے گزر رہا تھا سب مجھے سلام کر رہے تھے, السلام علیکم مبارکباد, السلام علیکم مبارکباد. اللہ کے نبی کے پاس گئے, اللہ کے نبی نے مجھے محبت کی اور بتایا کہ اللہ نے دیکھ تیری توبہ کیسی قبول کی کہ اللہ نے قرآن کی آیت ہی تیرے بارے میں نازل کر دی. اللہ اکبر. یہ قرآن کی آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی, کعب بن مالک, ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع, جن کا یہ پورا واقعہ تقریباً میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب اس کے بعد تدبر, آج کی آیات پر ہمیں کیا غور کرنا چاہیے, یا آج کی آیات سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا. نمبر 1, سچی توبہ اللہ کے امتحان کے ساتھ ہی ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ گناہ کر لو اور توبہ کر لو اور کام ختم. امتحان بھی ہوتے ہیں, اللہ ایگزام بھی لیتا ہے, پریشانی آئے گی, تکلیف آئے گی, دکھ آئے گا, درد آئے گا, الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں. گناہ کیا ہے نا, اللہ نے چیک کیا ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں, میں سارے امتحانات کے لیے اپنے آپ کو راضی مانتا ہوں. نمبر 2, توبہ کے لیے شرمندگی بھی شرط ہے. شرمندہ ہو آپ گناہ پر, اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, اللہ مجھ سے وہ گناہ ہو گیا, اللہ میں نے یہ غلط کر لیا, اللہ میں نے وہ غلط کر لیا. گناہ کا احساس بھی ہونا چاہیے, غلط کا احساس بھی ہونا چاہیے, گندگی کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ اللہ میں نے یہ گناہ کیا. توبہ کے لیے ندامت شرط ہے, نادم ہونا چاہیے. ہم لوگ توبہ تو کرتے ہیں, اگلے دن پھر وہی گناہ کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے توبہ کے ساتھ ندامت رکھو, اللہ اب نہیں کروں گا, غلط ہو گیا, میں شرمندہ ہوں. یہ بات ہمیں دوسری پتہ چلتی ہے. نمبر 3, جب انسان کو اللہ کی رضامندی اپنی جان سے زیادہ قیمتی لگے تو سمجھ لو وہ کامیاب ہو گیا ہے. مجھے میری جان سے زیادہ اللہ کی رضامندی کی اگر پرواہ ہو جائے نا تو اس کا مطلب میں کامیاب ہو گیا. اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں, نہ باپ کی, نہ ماں کی, نہ خاندان کی, نہ رشتوں کی, نہ تعلقات کی, ایون اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں. میں وہ کروں گا جو میرا اللہ بولے گا. اللہ نے کہا حلال مطلب حرام, حرام مطلب حرام, حلال مطلب حلال. نبی نے کہا مطلب کرنا ہے, اللہ نے کہا مطلب کرنا ہے. نماز پڑھنا ہے, زکوٰۃ دینا ہے, حج کرنا ہے, عمرہ کرنا ہے, روزہ رکھنا ہے. جو اللہ کہہ دے وہ کرنا ہے. اس کے سامنے میں کائنات کو ٹھکرا دوں گا, ایون اپنی جان کو بھی ٹھکرا دوں گا. تو جو انسان اپنی جان سے زیادہ اللہ کی رضامندی کی فکر کرتا ہے نا وہ کامیاب ہو جاتا ہے. ہمارے اندر یہ جذبہ, کہیں باپ کے ارمان, کہیں ماں کے ارمان, کہیں چاچا کے ارمان, کہیں دادا کے ارمان. دل چاہتا ہے, ضمیر چاہتا ہے, کاروبار چاہتا ہے, سب چکروں میں دین کو چھوڑتے رہتے ہیں. دین سب سے اوپر انسان کے لیے ہونا چاہیے. نمبر 4, جب زمین تنگ لگنے لگے, زندگی مشکل نظر آئے تو توبہ کیا کرو. جیسے
उचाटपन लगने लग जाए, घर है पर अच्छा नहीं लग रहा है, कारोबार अच्छा नहीं लग रहा है, दिल कहीं नहीं लग रहा, बेचैनी लग रही है, तो बंदे को तौबा करना चाहिए। ये गुनाहों का नतीजा होता है। गुनाह के नतीजे में नेमतों का आदमी लुत्फ़ नहीं उठा पाता। अच्छा घर है पर लुत्फ़ नहीं उठा पाएगा, खाना अच्छा है पर लुत्फ़ नहीं उठा पाएगा, ज़िंदगी अच्छी है पर लुत्फ़ नहीं उठा पाएगा। इसका मतलब वो गुनाहों में है। गुनाह के नतीजे में दुनिया भी तंग लगती है, ज़िंदगी भी तंग लगती है, कहीं मन नहीं लगता है। तो जब ऐसी कैफियत हो ना, तौबा किया करो, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे, जो जानता हूँ वो भी माफ़ कर, जो नहीं जानता हूँ वो भी माफ़ कर, दिखा कर किया वो भी माफ़ कर, छुपा कर किया वो भी माफ़ कर। और जब स्पेशली रमज़ान का आखिरी अशरा, तब तो और ज़्यादा तौबा किया करो। इसमें अल्लाह ताला तौबा को और ज़्यादा कबूल करता है। पॉइंट नंबर 5, इस्लाम की अगर बात आ जाए तो ताल्लुकात तोड़े जा सकते हैं, हराम नहीं। जैसे आप आम हालत में जानते हैं 3 दिन से ज़्यादा बातचीत बंद करना हराम है, पर अगर बात इस्लाम की आ जाए तो फिर ताल्लुक़ तोड़ा जा सकता है। कोई आपको शिर्क की तरफ ले जाना चाहे, कोई कुफ्र की तरफ ले जाना चाहे, कोई आपको इबादत ना करना दे, कोई आपको हक से रोके, कोई सही दीन से रोके, तो ऐसे लोगों से ताल्लुकात तोड़े जा सकते हैं। इस्लाम के लिए ताल्लुकात तोड़े जा सकते हैं, पर दुनिया के लिए ताल्लुकात नहीं तोड़े जाएंगे। और हम जस्ट अपोजिट हैं, हम दुनिया के लिए ताल्लुकात तोड़ते हैं। बात अगर दीन की आ जाए कि वो शिर्क कर रहा है, बिदत कर रहा है, खुराफात कर रहा है, हमें भी बिदत में बुला रहा है, बिदत बनाने की वजह बन रहा है, हम उससे ताल्लुकात नहीं तोड़ते। पर हाँ, मेरा नुकसान हो गया, शादी का कार्ड नहीं दिया, इज्जत नहीं दी, आप जनाब नहीं किया, आते जाते सलाम नहीं किया, खुशगवारी मेरे सामने नहीं की, मेरे सामने जी हुजूरी नहीं की, ताल्लुकात तोड़ लेते हैं। जरा सी बातों पर ताल्लुकात तोड़ लेते हैं, जबकि मामला अपोजिट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, तकवा और अल्लाह की रजा के लिए अच्छे और सच्चे लोगों का साथ चुनो। अपने आप को मुत्तकी बनाना चाहते हो ना, अल्लाह का महबूब बनाना चाहते हो ना, तो सच्चों के साथ जिंदगी गुजारो, सच्चों का साथ चुनो, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे साथी बनाओ। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला तकवा भी देता है, इज्जत भी देता है, सरबलंदी भी देता है, कामयाबी भी देता है। वो लोग जो अच्छों का साथ चुनते हैं, सच्चों का साथ चुनते हैं, अच्छे दोस्त बनाते हैं। वरना सिगरेट पीने वाले, नशा करने वाले, गालियां देने वाले, बदतमीजी करने वाले, हराम खाने वाले, हराम खिलाने वाले, इनको अपना दोस्त मत बनाओ। सच्चों को अपना दोस्त बनाओ, मुत्तकियों को अपना दोस्त बनाओ। इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को इंशाअल्लाह बेहतर बना देगा। पॉइंट नंबर 7, दुनिया की हर तकलीफ, परेशानी अल्लाह के नबी के साथ के मुकाबले में छोटी है। किसी वजह से, यानी आप हदीस पर अमल कर रहे हैं और लोग आपको गालियां दे रहे हैं, छोटा है। कारोबार बर्बाद हो गया, छोटा है। घर छूट गया, छोटा है। अल्लाह के नबी की जिंदगी, अल्लाह के नबी का साथ, अल्लाह के नबी की शरीयत का साथ अगर आपको मिल रहा है, उसके मुकाबले में हर परेशानी छोटी है। जैसे होता है ना, आदमी कल तक शिर्क पर था, कोई दिक्कत नहीं, अब तौहीद पर आता है, घर वाले बायकाट कर देते हैं, बातचीत बंद कर देते हैं, कारोबार छीन लेते हैं, हिस्सा ख़त्म कर देते हैं, सब तरह की रिश्तेदारियां ख़त्म कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, परेशानियां छोटी हैं, क्योंकि मेरे पास अल्लाह के नबी का साथ है ना, दीन का साथ है ना, शरीयत का साथ है ना। तो शरीयत के साथ के मुकाबले में दुनिया की परेशानियां छोटी हैं, इन्हें छोटा मानो। जैसा कि काब इब्न मालिक ने मानी। लोग बात नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं गलत हूं ना, गलत की वजह से हो रहा है ना, अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले, बात खत्म हो जाएगी। तो दुनिया की परेशानी छोटी है, असल है दीन, असल है शरीयत। पॉइंट नंबर 8, अल्लाह के रास्ते में अगर आप हैं तो आपको भूख, प्यास, थकान का भी सवाब मिलेगा। अगर आप अल्लाह के रास्ते में हैं, दीन के रास्ते में हैं, शरीयत के रास्ते में हैं, अल्लाह के रास्ते में क़िताल कर रहे हैं, अल्लाह के दीन के लिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह के दीन के लिए सफ़र कर रहे हैं, तो उस रास्ते में अगर आपको प्यास भी लगी तो वो इनाम है, भूख भी लगी इनाम है, थकान भी हुई इनाम है। सोचिए अगर आपका बच्चा आलिम बन जाए और वो सफ़र करता है तकरीरों के लिए, पूरा रास्ता ही सवाब है उसके लिए, सफ़र सवाब है उसके लिए, प्यास सवाब है उसके लिए, भूख सवाब है उसके लिए। नहीं चाहते अपनी औलाद को ये सवाब देना तो दीन वाला बनाओ। अपनी औलादों में कम से कम ख़ानदान में एक को चुनो अल्लाह के रास्ते में, क्योंकि यकीनन दीन के रास्ते में हर तकलीफ़ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अज्र देता है, इनाम देता है, सवाब देता है, और ये बहुत बड़ी अपने आप में बात है। पॉइंट नंबर 9, अल्लाह के नबी से मोहब्बत अपनी जान से भी ज़्यादा होना चाहिए। जान छोटी है नबी की मोहब्बत के मुकाबले में। सहाबा इकराम यही तो मोहब्बत करते थे।
جان پر بات آئے، جان قربان کرنا پڑے، سب چلے گا، اللہ کے نبی پر بات نہیں آنا چاہیے. تو اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے نا وہ مومنوں کے لیے ان کی جان سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. اس بات پر بھی بندہ مومن کو بڑا غور و فکر کرنا چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 10، اللہ کی نظر میں عمل کی نیت چلتی ہے. اللہ کم زیادہ نہیں دیکھتا. خرچ کم کرو، زیادہ کرو، نماز کم پڑھو، زیادہ پڑھو، نفل زیادہ کرو، کم کرو، وہ سب نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کی نیت چلتی ہے. آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ سوچتے کیا ہیں، آپ بتاتے کیا ہیں. آپ کی نیت اگر خالص ہے انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو آپ کے عمل کا پورا ثواب دے گا. تو اللہ کے نزدیک صرف نیت چلتی ہے، اللہ کے نزدیک کوانٹٹی نہیں چلتی. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا آپ نے کتنا کیا، اللہ یہ دیکھتا آپ نے کیسے کیا، کس طریقے سے کیا، آپ کی نیت کیا تھی. پوائنٹ نمبر 11، انسان کو نیکی کنٹینیوسلی کرنا چاہیے، نہ کہ ایک بار کر کے تھک جانا چاہیے. کیسے پتا چلا؟ اللہ نے جو آیت استعمال کی ہے نا، آیت میں لفظ استعمال کیا ہے وہ کنٹینیوس ٹینس ہے. یعملون، وہ عمل کرتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا عمل کیا، کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو کنٹینیوسلی کیا جائے، چاہے کم کیا جائے. ایک بار کرو اور تھک جاؤ، اللہ ایسا عمل پسند نہیں کرتا. اللہ ایسا عمل، ایسی نیکی پسند کرتا ہے جسے کنٹینیو کیا جائے، بار بار کیا جائے، چاہے تھوڑا ہو پر بار بار کیا جائے. پوائنٹ نمبر 12، کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ انسان دیکھ کر ذمہ داری دی جائے. اگر آپ اپنی قوم کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اپنے مشن کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، تو اس بات کا بڑا لحاظ رکھو کہ آدمی کی صلاحیت دیکھ کر اسے ذمہ داری دو. دیکھو یہ اللہ نے کیا کہا، سب عالم مت بننے بھیج دو. کچھ کو عالم بننے بھیجو، کچھ کو کتال میں بھیجو، کچھ کو اس میں بھیجو. صلاحیت دیکھ کر انسان سے کام لینا چاہیے. اور ہمارے یہاں کیا صلاحیت تو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. سب سے بڑے سیٹ ہیں تو مسجد کا ٹرسٹی بنا دو، مدرسے کا ٹرسٹی ذمہ دار بنا دو. اسے نہیں پتا ہے مدرسہ کیا ہے، اسے نہیں پتا ہے تعلیم کیا ہے، وہ نہیں جانتا ہے تعلیم کا نظام اور سسٹم کیا ہے. ذمہ دار بناؤ تو اس کی اہلیت دیکھو، صلاحیت دیکھو، ایبلٹیز اور کوالٹیز دیکھ کر، انسان کو صلاحیت دیکھ کر اگر دو گے نا تو آپ کا مشن کامیاب ہوگا، آپ کا کام کامیاب ہوگا، آپ کے کام میں برکت ہوگی. آپ کے کام کی برکتوں کو کوئی نہیں روک پائے گا. تو انسان کی صلاحیت دیکھ کر اسے کام دو گے تو انشاءاللہ کام میں کامیابی ہوگی. پوائنٹ نمبر 13، علم کا مقصد دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرانا ہونا چاہیے. علم جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، لوگوں کو علم کا بڑا زوم ہوتا ہے. میرے جیسی تو کوئی تقریر ہی نہیں کرتا ہے. میرے یہاں تو 50,000 لوگ آتے ہیں. میرے پروگرام میں کم سے کم اتنے لوگ ہوتے ہیں. میری ویڈیوز کو تو اتنے ویوز آتے ہیں. یہ سب دکھاوا اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو ڈراؤ، صحیح بتاؤ، غلط بتاؤ، جنت بتاؤ، جہنم بتاؤ، اللہ کا عذاب سے ڈراؤ، اچھائی کی طرف لاؤ. اللہ تعالیٰ علم کا مقصد یہ بتاتا ہے، دکھاوا نہیں، ڈرانا ہونا چاہیے. نمبر 14، دینی علم سیکھنے کے لیے انسان کو اپنے بچوں کی قربانی دینا چاہیے. دینی علم کے لیے جیسے آپ جانتے ہیں نا، مدرسے میں 10 سال بچہ پڑھتا ہے، پھر عالم فاضل ہوتا ہے، پھر اس کے آگے اللہ کسی کو توفیق دے وہ آگے بھی پڑھتا ہے. تو دینی علم کے لیے اپنے بچوں کی قربانیاں دو. مکتب میں انہیں پڑھاؤ، مدرسے میں پڑھاؤ. ہر ایک کو مت پڑھاؤ، کچھ کو تو پڑھاؤ، کچھ کو تو چنو، کچھ کو تو الگ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے کل روز قیامت اس کے بارے میں سوال کرے گا. نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہوتا ہے عمل، کہ آج کی آیات پر ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، یہ کیا عمل ہم کریں. نمبر 1، حضرت کعب کے واقعے کو پڑھو اور ان سے صبر سیکھو. کیا صبر کیا تھا انہوں نے. بات نہیں کر رہے ہیں، صبر. اللہ ناراض ہے، صبر. اللہ کے نبی ناراض ہیں، صبر. معافی مانگ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں. پڑھو ان کے واقعے کو، بہت کچھ سیکھنے ملے گا. نمبر 2، توبہ بار بار کیا کرو. رمضان میں تو ویسے زیادہ کرنا چاہیے. توبہ 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 توبہ، گناہ کو یاد کرو، ندامت، احساس سب کر کے بار بار توبہ کیا کرو. نمبر 3، ہر عمل کرو تو نیکی کا یقین رکھو. اگر آپ کوئی نیک عمل کر رہے ہو نا تو نیکی کا یقین رکھو، اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ، ضرور قبول کرے گا. کیوں نہیں قبول کرے گا؟ آپ کی نیت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو برکت دے گا، یقین ہونا چاہیے. نمبر 4، علم دین کی اہمیت لوگوں کو بتاؤ. علم دین کی اہمیت کیا ہے، علم دین کی فضیلتیں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ اس دین سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ لوگوں کو بتاؤ. اللہ تعالیٰ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے. اور نمبر 5، صلاحیت دیکھ کر لوگوں سے کام لو. جس کی جو صلاحیت اس کو وہ کام.
یہ مینجمنٹ اچھا جانتا ہے اسے مینجمنٹ دے دو، یہ علم اچھا جانتا ہے اسے اکیڈمک دے دو، یہ فلاں چیز اچھی جانتا ہے اسے یہ دے دو، یہ حساب کتاب اچھا رکھتا ہے اسے اکاؤنٹس دے دو۔ انسان کو دیکھ کر ذمہ داری دینا چاہیے، کسی کو بھی کچھ بھی ذمہ داری نہیں دی جاتی، ورنہ کام بھی بگڑتا ہے اور آدمی بھی بگڑتا ہے، دو نقصان ہوتے ہیں، کام بھی خراب ہوتا ہے اور آدمی بھی خراب ہوتا ہے۔ اس سے صلاحیت دیکھ کر لوگوں سے کام لیا کرو۔ تقریباً یہ چیزیں آج کی آیت میں آپ کے سامنے رکھنا تھیں، الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا تو ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرما، قرآن کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے لیے اس قرآن کو صدقہ جاریہ بنا دے، قبر میں نجات کا ذریعہ اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔